قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا او کما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین والمعصومین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات مفکر موجودات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضائل اہل بیت اطہار۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن اور سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی قرآن و سنت کے زیر سایہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ اور حضور کے دین کے غلبے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے جس مقام پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائز فرمایا ہوا تھا، یقیناً آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب سے آپ کا مقام اونچا ہے، بلند ہے۔ نبی اکرم شفیع معصم نور مجسم فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم، آپ کے گھر والوں کے نام ہی ایسے ہیں
کہ جن کا نام لینے سے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور اگر رات کو ان کے نام دل سے لیے جائیں تو ساری ساری رات کیف اور سرور میں گزر جاتی ہے۔ آج مختصر سے وقت میں ہم ان نفوس قدسیہ کا ذکر کریں گے جن کا ذکر خیر خالق کائنات نے قرآن کریم برہان رشید میں فرمایا، جن کا ذکر خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی مبارک میں ہی اس امت کو یہ سبق پڑھا کر گئے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے، یذہب عنکم الرجس، کہ ہر قسم کی پلیتی، ہر قسم کی میل کچیل، اہل البیت، میرے حبیب جو آپ کے گھر والے ہیں ان سے دور کر دے، انہیں بالکل صاف ستھرا کر دے، ایسا صاف ستھرا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، کہ بالکل انہیں طہارت حاصل ہو جائے، انہیں پاکی میسر آ جائے۔ خالق کائنات اللہ جل وعلا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے لیے خود طہارت کا ارادہ فرمایا، خود طہارت کا بندوبست فرمایا۔ قرآن کریم میں ہم ایک بڑا عجیب سا منظر جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جب خالق کائنات کے اپنے گھر کی باری آئی تو اللہ جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے وعدہ لیا، کن سے؟ اِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم سے اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ کس چیز کا وعدہ لیا؟ خالق کائنات ارشاد فرماتا ان طہر بیتی، کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم نے اور اسماعیل علیہ السلام تم دونوں نے مل کر میرے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ تو جب ہم یہ تقابل قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، اس سے بڑی ہمیں اہل بیت اطہار کی اور شان نہیں ملتی کہ یوں سمجھیں جب رب کے اپنے گھر کی باری آئی تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی ڈیوٹی لگائی، اے ابراہیم، اے اسماعیل علیہ السلام، تم نے میرے گھر کو صاف کرنا ہے، یہ تمہارا ذمہ ہے کہ جب تک تم نے زندہ رہنا ہے میرے گھر کی صفائی ستھرائی، اس کا انتظام انصرام تمہارے ذمہ ہے۔ تو کرنی کن کے لیے ہے؟ فرمایا لِلطَّائِفِینَ، جو اس کا طواف کریں گے، یعنی یہ کوئی گھر کوئی ایسا نہیں کہ پتہ نہیں کون سا گھر تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ 7 چیزوں کو بیان کر کے کہہ دیا کہ یہ حقیقتاً بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے، کعبہ مشرفہ کی بات ہو رہی ہے، اس کے حرم کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے تم نے صاف کرنا ہے، والعاکفین، فرمایا جو میرے گھر کا اعتکاف کریں گے ان کے لیے تم نے صاف کرنا ہے۔ پھر تیسرا جملہ فرمایا والرکع السجود،
فرمایا جو لوگ میرے گھر میں رکوع سجود کرنے کے لیے آئیں، یعنی جو نماز پڑھنے کے لیے آئیں، ان کے لیے تم نے میرے گھر کو صاف کرنا ہے۔ تو اپنے گھر کی ڈیوٹی حضرت ابراہیم و اسماعیل کی لگائی، لیکن جب سرکار دو عالم کے گھر کی باری آئی تو کسی نبی کو منتخب نہیں کیا، میرے حبیب تیرے گھر کی صفائی میں خود رب ذوالجلال کروں گا۔ اسی آیت کو اگر لیا جائے تو یہ آیت ہزار شانیں ایسی ہیں جو اہل بیت اطہار کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ انا رب تو اس وقت بھی تھا کہ اپنے گھر کی باری، بالخصوص بندہ اپنے گھر کی صفائی تو خود کرتا ہے، لیکن وہی بھیج کر کہا اے ابراہیم اس گھر کی صفائی کا ذمہ تم پر ہے، اے اسماعیل میرے گھر کی صفائی کا ذمہ تم پر ہے۔ تو جب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی باری آئی تو فرمایا انما یرید اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ خود رب ذوالجلال میرے حبیب آپ کے گھر کی صفائی کرے گا، آپ کے اہل بیت کی صفائی کرے گا، ان کو یوں ستھرا کر دے گا کہ کبھی ان کے جسم پر جیسے کوئی میل کچیل تھا ہی نہیں۔ تو خالق کائنات نے یہ بہت بڑی ایک مثال دنیا والوں کو سمجھاتے ہوئے قرآن کریم میں اس کا اظہار فرمایا۔ تو نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، اور اس آیت کے ماتحت جتنے بھی جمیع مفسرین اکرام ہیں، ہر مفسر قرآن نے اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے، اور یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے مسلم شریف سے بیان کر رہا ہوں تاکہ قرآن کی تفسیر قرآن کریم سے بھی ہو جائے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے بھی ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدا، غدا کہتے ہیں صبح کے وقت کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت گھر سے نکلے، وعلیہ مرتن مرحل، اس کا معنی ہوتا ہے حضور کے اوپر ایک ایسی چادر تھی جس پر کڑھائی ہوئی تھی، یعنی سادی چادر نہیں تھی، منقش، اس پہ نقش تھے، پھول پتیاں بنی ہوئی تھیں اس چادر کے اوپر، جو سرکار دو عالم نے ارادہ کر کے چادر اپنی اوپر لی، یعنی جیسے کڑھائی کپڑے کے اوپر کرتے ہیں اس پر پھول پتیاں بنی ہوتی ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخصوص ایسی چادر اپنے اوپر اوڑھی۔ تو صبح کا وقت تھا، حضور اپنے گھر سے نکلے، من شعر اسود، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجاء الحسن بن علی، حضور ایک ایسے مقام پر کھڑے تھے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ حضور پاک کے پاس سب سے پہلے حضرت حسن تشریف لے کر آئے، فادخلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں ثم جاء الحسین، پھر حضرت حسین آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدخل معہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کہ ایک ادھر یا ادھر، فرمایا دونوں کو اکٹھا ایک ہی طرف چادر میں جمع کر دیا۔ کیسا زیر زبر سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرما رہی ہیں، حضور کی حالت کو بیان کیا، وقت کو بیان کیا،
اور نبی پاک کے لباس کو بیان کیا۔ اور میں صبح کا وقت تھا، حضور کے جسم اطہر پر جو چادر اوڑی ہوئی تھی وہ پھولوں والی تھی، اس پر ساری کڑھائی تھی۔ پھر پہلے جو سرکار کی طرف آئے ان کو حضرت حسن کہا جاتا ہے، اور میں دوسرے نمبر پر میں دیکھ رہی تھی جو سید عالم کی طرف آئے وہ حضرت حسین تھے۔ آگے آپ بیان کر دیں، ثم جاءت فاطمہ، پھر ان دونوں بچڑوں کی ماں سیدہ فاطمہ آ گئیں، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فادخلہا، انہیں بھی اپنی چادر کے نیچے داخل کر لیا۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی تشریف لے کر آئے۔ جب حضرت علی آئے فادخلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اپنی چادر کے نیچے جمع کر لیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے جب یہ سارے جمع ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو گرے لگا دی، یعنی جسے ہم گانٹ کہتے ہیں نا، چاروں کونوں کو باندھ دیا تاکہ کوئی کھول نہ سکے۔ ایسے جب باندھا تو سرکار دو عالم نے پھر اس قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی کہ کسی کو ابہام نہ رہ جائے، کسی کو شبہ نہ رہ جائے کہ کن سے میرا رب یہ رجس، یہ ناپاکی، یہ میل کچیل کن سے رب دور کرنا چاہتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انما یرید اللہ، اور میں جن کے ساتھ رب نے ارادہ کیا ہے نا ستھرا کرنے کا، پاک کرنے کا، طہارت دینے کا، فرمایا بولی یذہب عنکم الرجس اہل البیت، جن کا ذکر رب قرآن میں کرتا ہے، فرمایا یہ وہ میرے اہل بیت ہیں جن کے بارے میں میرا رب عرش اعظم سے قرآن کو نازل فرما رہا ہے۔ تو آنے کے اعتبار سے حضرت حسن پہلے تشریف لے کر آئے، پھر حضرت حسین آئے، پھر سیدہ طیبہ، طاہرہ، عاتقہ، عابدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے کر آئے۔ ان کے ناموں کی لذت کتنی ہے۔ پھر ساری کائنات کے حضور کے بعد مولا تشریف لے کر آئے، تو حضور نے ان کو اپنی اس چادر میں، جس چادر کے اوپر سارے تارے موتی لگے ہوئے تھے، پھر اس چادر کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر اوڑھ کر پھر اپنی اہل بیت کو اس چادر کے نیچے لے کر آئے، تاکہ کسی کو یہ شک اور شبہ نہ رہے کہ حضور نے پہلے اس چادر کو اپنے جسم اطہر سے مس کیا، اسے فیض نبوت بخشا، پھر اس چادر کے نیچے حضور نے سیدنا حسن، حسین، مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا کو نیچے جمع کیا۔ تو حضور کے جسم اطہر سے لگے ہوئے کپڑے کی صرف ایک دلیل کو میں پیش کر کے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ بخاری شریف، ایک عورت آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ۔ امام بخاری نے پورا باب لکھا ہے، یعنی باب البردہ، چادر کا باب۔ عربی زبان میں جیسے آپ نے سنا نا قصیدہ بردہ شریف، کہ وہ چادر والا قصیدہ، چادر والی نعت، تو وہ عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چادر کو لے کر آئی۔ بخاری شریف میں ہے، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، تو حضور جب خطبہ دے رہے تھے اس عورت نے حضور کے سامنے چادر کو پیش کیا، تو امام بخاری کہتے ہیں اس مائی کے بخت سولے کہ جو سرکار دو عالم کی طرف گئی، تو حضور نے اس کو رد نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ ابھی میں مصروف بیان ہوں۔ انہیں اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس ماں سے چادر کو قبول کر لیا۔ جب چادر کو قبول کیا تو پھر وہ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ میں صرف ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ روک کر کہا، اے ماں کیا بات کرنا چاہتی ہو؟
بات بڑی عجیب تھی. کہنے لگے یا رسول اللہ بازار بھرے ہوئے ہیں چادروں سے، لیکن میرے حبیب یہ میں بازار کی چادر نہیں لے کر آئی، یہ میں اپنے ہاتھ سے بن کر اس کا ایک ایک دھاگا میں آپ کی محبت میں لگا کر اور یا رسول اللہ آپ کے عشق کے پانی میں اس کو ڈبو کر یہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آئی ہوں. صرف میں یہ بتانا، حالانکہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں، لیکن یہ جو سارا میں نے یا رسول اللہ یہ دھاری دار چادر ہے، اس کے جتنے حاشیے ہیں ہر حاشیہ میرے حبیب آپ کی محبت میں گم ہو کر لگایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بن کر لے کر آئی ہوں. تو سرکار دو عالم نے اسے اسی جگہ منبر پر کھڑے ہو کر اپنے جسم اطہر پر لے لیا. تو آگے سے صحابی رسول بول پڑے. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے جن کا 10واں نمبر ہے جنتیوں میں سے. عشرہ مبشرہ صحابہ کرام پڑھتے ہیں نا، جیسے سرکار دو عالم نے فرمایا تھا ابوبکر صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. آگے سرکار نے فرمایا زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ. یہ وہ عبد الرحمن ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں. انہوں نے فوراً سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ چادر بڑی حسین ہے، مجھے لگتی بڑی پیاری لگتی ہے، تو مہربانی فرمائیں یہ چادر آپ مجھے عطا کر دیں. اسی مسجد نبوی شریف کا، اسی جگہ پر وہ مائی، اسی جگہ پر سرکار، اسی جگہ پر صحابہ کی محفل. تو مانگنے والے صحابی رسول اور وہ جو 10 مبشرین میں سے ہیں. تو سرکار دو عالم کی تو بارگاہ ہی ایسی ہے جس بارگاہ سے کبھی کسی کو انکار ہوا ہی نہیں. فوراً چادر اتاری، فوراً چادر اتاری اور میں عبد الرحمن اگر تجھے ضرورت ہے تو تو لے لے. خطبہ مکمل ہوا. ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، سارے صحابہ اکرام نے جب سرکار نکلے تو گھیر لیا. عبد الرحمن آج تم نہیں جا سکتے، پہلے اس بات کا جواب دو، تم جانتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر کی ضرورت ہے، اس کے باوجود جانتے ہوئے بھی فعلمت، ایک آپ نے لفظ بڑا حسین بولا، فعلمت. عبد الرحمن تو جانتا ہے اگر 1000 بار سرکار کو ضرورت ہوتی تو پھر بھی وہ اپنی ضرورت نہیں اپنے مسکین امتی کی ضرورت کو دیکھتے ہیں. اگر کوئی دوسرا بندہ سوال کرتا تو جائز تھا، تو رہتا ہی سرکار کے قدموں میں ہے، تجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جب سب نے ادھر سے بھی بات ادھر سے بھی بات، سب نے جب باتیں کر لیں تو آخر میں کہنے لگے اب مجھ سے بھی سن لو کہ میں نے یہ چادر مصطفیٰ کیوں مانگی ہے. تم نے تو سارے فتوے دے دیے، اب میری عرض بھی سن لو کہ میں یہ چادر حضور سے کیوں مانگ رہا ہوں. آپ بیان کرنے لگے کاش کہ میری زندگی میں پھر کبھی موقع آتا یا نہ آتا. حضور نے اپنے جسم پر چادر لی تو میں نے یہ کسی سردی سے بچنے کے لیے نہیں لی. واللہ ما سالتو ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسجد نبوی شریف ہے اور یہ پہنانی تم لوگوں نے ہے. فرمایا اگر میں دنیا سے مر جاؤں گا کفن دفن تو تم ہی میرا کرو گے نا، تو میری نصیحت کو یاد رکھ لو. بے شک سرکار نے مجھے کہا ہے کہ جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لے. لیکن اس کے باوجود بھی جانتے ہو میرا عقیدہ کیا ہے؟ واللہ سألتہ اموت کفنہ ہو، کہ جب میں مر جاؤں مجھے کفن بازار سے خرید کرنا پہنانا، یہ سرکار کی چادر میرے جسم پر پہنا دینا. کس بنیاد پر؟ میں تمہارا کام ہے مجھے چادر پہنا کر دفن کرنا، اور میں یہ عقیدہ لے کے جا رہا ہوں کہ جس کے جسم پر سرکار کی لگی ہوئی چادر ہو اسے قبر تو کیا اسے حشر کی گرمی بھی نہیں لگے گی. تو یہ صحابہ کرام نے اپنے عقیدے سے چیز کو ثابت کیا. تو سرکار دو عالم نے پہلے اپنے جسم پر چادر لی
جس پر پھول پتیاں ہر قسم کا کام ہوا تھا. پھر حضرت حسین، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، اے میری بیٹی آ جاؤ، اے مولا علی آ جاؤ، کہ جس چادر کو سرکار دو عالم کے جسم اطہر سے نسبت ہے اس چادر کے نیچے تم سارے چھپ جاؤ. تو یہ تو اتنی بڑی ہستیاں ہیں، اتنا بڑا ان کا اونچا مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالانکہ چادر جسم سے ایک لمحے کے لیے لگی تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میری زندگی سنور جائے گی اس سے. تو پھر سرکار نے اپنے جسم پر چادر کو جدا نہیں کیا، اپنی اوپر لے کر کہا اے حسین تو بھی چھپ جا، حسن تو بھی چھپ جا، اے فاطمہ تو بھی آ جا، اے علی تو بھی آ جا. ایک تو وہ چادر کو ایک لمحے جسم سے لگے تو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، تو پھر وہ چادر جو سرکار نے اوپر لے کر جس کو جدائی نہ کیا ہو. تو جتنی بڑی اونچی شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گھر کی ہے، ازل سے لے کر ابد تک کوئی ایسا گھر نہیں. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھاتے ہوئے، دیکھو نا، اپنے بچوں کے بارے میں حضور بتا رہے ہیں. اور میرے بچوں کو دنیا کے بچوں کی طرح نہ سمجھنا، اپنی زندگی میں حضور سمجھا کے گئے. امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درجن حوالہ جاتے اس کے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعد احدہما. میرے صحابہ اکرام، یہ جو خطبہ تھا نا بالخصوص، یہ حضور کا آخری خطبہ تھا حجۃ الوداع کے موقع پر. میرے صحابہ اکرام، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. صحابہ اکرام سے کہا یہ چیزیں ساری ذہن نشین کرنے والی ہیں. اے میرے صحابہ اکرام، دو چیزوں کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. کون سی دو چیزیں ہیں؟ اور میں اگر تم ان